نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين۔ اس سیشن کا آغاز ہم اس نیت کے ساتھ اور اس امید اور اس بھروسے سے کرتے ہیں، اس پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہونے والی ایک ایک لمحے کے تدبر کے اوپر اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرمائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفہوم قرآن کے طور پر کہ اپنی جانب پر جو ہے وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ مختلف صورتوں کے اندر آتا ہے۔ لیکن میں نے یہاں پر جس ایکچوئل یا پھر جس پرپس کے ساتھ اس سیشن کو رکھا ہے یا پھر جو ہے وہ اس کو میں دینا چاہتی ہوں، وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں اور پھر جو ہمارے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں ہم ان کو بھی سمجھیں کہ ہم انہیں کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ اس لیے جس سورت کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ سورہ زمر ہے اور اس کی بھی اسپیسیفک آیت ہے، آیت نمبر 53، جس کے بارے میں ہم یہاں پر گفتگو کریں گے۔ جب میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گی آیت نمبر 53 کے بارے میں سورہ زمر کی، تو اس کے بعد میں آپ کو آخر میں تھوڑا سا حوالہ دوں گی آیت نمبر 54 کا بھی انشاءاللہ تعالی، تو آپ کو پراپرلی والی بات سمجھ میں آئے گی کہ ان آیات کا ہماری زندگی میں، صرف ان دو آیات کا ہماری زندگی میں کتنا اہم رول ہے اور یہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ مایوسی سے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ کوشش کرنی نہیں چاہیے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور یہی میرا آج کا ٹاپک ہے۔ آپ کے خیال میں مشکلات جو ہے وہ ہمارے اوپر ہی آتی ہیں، سب سے زیادہ مسئلے مسائل ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ وکٹم کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہی یہ مصیبت کیوں نازل کی ہے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، ایک کا حل نہیں ملتا دوسری پہلے آ جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں یا میری آزمائشیں بہت زیادہ ہیں؟ اب یہاں پر میں آپ کو یہ والی بات سمجھانے کی کوشش کروں گی، اور وہ بھی یہ کہ تدبر سے، قرآن کے اپنے الفاظ کے ذریعے سے، کہ مشکلات کیوں آتی ہیں اور ہمارا اس کے اندر جو پرسپیکٹیو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ کا پرسپیکٹیو اچھا ہوتا ہے تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا میں صرف اچھا سوچتی رہوں گی تو سب کچھ اچھا ہوتا رہے گا، یا پھر میں سب کچھ برا سوچتی رہوں گی تو سب کچھ برا ہوتا رہے گا؟ لیکن نہیں، میں تو بہت ہی آپٹمسٹک پرسن ہوں، میں تو بہت ہی اچھا سوچتی ہوں، میں تو بہت اچھا کرتی ہوں، اس کے باوجود میرے ساتھ یہ سب کچھ برا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں تو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس بات کو سمجھنا کہ مشکلات سب سے زیادہ پروفٹس کے اوپر آئی ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام پر آئی ہیں، اور جتنے اولو العزم انبیاء تھے اتنی زیادہ مشکلات آئی ہیں۔ تو ہمیں یہ والی بات سمجھ میں آئے گی کہ مشکلات کا آنا عذاب نہیں ہے، عذاب ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ عذاب میں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مشکلات میں توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ مشکلات میں مایوسی منع فرمائی گئی ہے، رونا منع نہیں فرمایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، آپ تکلیف کو برداشت کریں۔ تکلیف کو برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رو نہیں سکتے، تکلیف کو برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، جیسے انبیاء کرام اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اگر ہم تمام انبیاء کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی اور پھر ہم سنت کی بات نہ کریں تو پھر ہم کیسے مسلمان ہوئے؟ تو سب سے پہلے میں بات کروں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، اس بات سے قطع نظر کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات نبوت کے بعد آئیں،
آپ صرف یہ والی بات سوچیں کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات نبوت سے پہلے بھی آئیں. ان کے فادر نہیں تھے جب ان کی پیدائش ہوئی, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی, پھر ان کے دادا کی بھی ڈیتھ ہو گئی, صحیح ہے. وہ کسی بہت ہی جسے کہتے ہیں نا امیر کبیر گھرانے کے اندر جو ہے ان کی پرورش نہیں ہوئی. تو انہوں نے بہت ہی ینگ ایج سے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ انہیں اپنے کام سب سے زیادہ خود کرنے ہیں, ان کے نخرے کوئی نہیں اٹھائے گا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ ان کے چچا نے ان کو بہت اچھے سے پالا, لیکن یہ ان کا اپنا پرسپیکٹو تھا یا ان کا اپنا مائنڈ سیٹ تھا, جس میں انہوں نے یہ والی بات سوچی کہ مجھے اپنے چچا کے اوپر بھی بہت زیادہ بوجھ نہیں بننا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب مشکلات اپنی جگہ, اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ان سب مشکلات کے باوجود صادق و امین کے لقب سے مشہور ہوا, ٹھیک ہے. جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے, لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہیں اور یہ امانت دار ہیں, یہ نہ بات کو بڑھا کے بیان کرتے ہیں نہ کم کر کے بیان کرتے ہیں, ان کے پاس جو چیز رکھوائی جاتی ہے اس کے اندر بھی کمی بیشی نہیں کرتے ہیں. جب یہ سب کچھ ہو گیا, یعنی کہ وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ مشہور ہو گئے, اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلایا, اپنے ہی خاندان والوں کو بلایا, اپنے ہی چچاؤں کو بلایا, اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو بلایا, تو انہوں نے ان کو جھٹلانا شروع کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ مجنون ہیں, نعوذ باللہ. ان کے اوپر جو ہے کہا گیا کہ آپ شاعر ہیں, جبکہ ہم سب یہ علی بات جانتے ہیں اور وہ بھی علی بات جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, انہوں نے کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں تھا. یہ بھی ایک معجزہ ہے. اب جب ان کے پاس ان ساری مشکلات کا سلسلہ چل رہا تھا, وہ جب اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تبلیغ کر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اور ان کے اوپر جس طرح کی مشکلات آئیں, شعب بن ابی طالب کے اندر جو ہے وہ ان کو ایک گھاٹی کے اندر 3 سال کے لیے ان کے پورے قبیلے کے ساتھ قید کر دیا گیا. ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, ان کے پاس پینے کو کچھ نہیں تھا, ان کے پہننے کی چیزیں بھی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھیں, بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے تھے, خواتین کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہ سب چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اور ان کو کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس تھا کہ وہ سب کچھ میرے اس میں ہو رہا ہے, مطلب یہ کہ یہ لوگ سب کچھ میرے ساتھ برداشت کر رہے ہیں اور میری وجہ سے برداشت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ان کے ساتھ جو ان کے وہ یتیم تھے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کے بعد 6 بچوں کی پیدائش اور پھر ان کا جو ہے وہ وصال یا انتقال ان کے سامنے ہونا, یہ ایک الگ تکلیف دہ چیز تھی. مگر اس کے بعد اس کے درمیان میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تبلیغ کرنے کے لیے, جب وہ طائف گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں ان کو آپ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. مگر اتنی تکلیف کے بعد, اتنا لہو لہان ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ان کو بد دعا نہیں دی بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی. یہ تھا صبر. یہی صبر اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی پازیٹیوٹی بھی آئے گی اور ساتھ میں آسانی بھی آئے گی. اگر میں آپ سے یہ والی بات پوچھوں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کبھی کوئی مشکل نہیں آئی, تو کون ہے جو یہ بات کہہ سکے کہ نہیں ان کے اوپر کبھی کوئی مشکل نہیں آئی. ان کے اوپر تو اتنی مشکل آئی کہ ان کی پوری زندگی جو شہزادوں کی طرح گزری ہے, اور اس کے بعد وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کہ ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس وقت انہوں نے اس کرب کے عالم میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اے میرے رب اس وقت میں آپ کوئی بھی خیر میری طرف بھیجیں میں اس کا فقیر ہوں, میں اس کا بھکاری ہوں, میں ہر خیر کو اس وقت ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں. آپ اس بارے میں سوچیں کہ وہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا یا وہ کتنا زیادہ ڈیسپریشن کا عالم ہوگا. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اگر آپ کچھ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ ان میں سے کسی نے لوگوں کو اپنا دکھ نہیں سنایا. ان میں سے کوئی لوگوں کے پاس نہیں گیا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کے پاس تکلیف ہے, آپ کو فائنینشیل کرائسس ہیں, آپ کو ریلیجیس کرائسس ہیں, آپ کو ایموشنل کرائسس ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں آپ کی کوئی بات نہیں سنتا, آپ کے والدین جو ہے وہ آپ کے بچوں آپ کے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, یا آپ کے بچے آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں, یا پھر آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں جبکہ آپ ہمیشہ اچھا سلوک کرتی ہیں سب کے ساتھ. اس وقت آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ لوگوں کو دکھ نہیں سنانا, ٹھیک ہے, اپنا دکھ ہمیشہ
اللہ تعالیٰ کو سنائیں. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ والی بات کہی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے دکھ کی شکایت صرف اور صرف اپنے رب سے کرتا ہوں. اسی طریقے سے آپ اپنے دکھ کی شکایت صرف اور صرف اپنے رب سے کریں. حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ولم اقم بدعائک ربی شقیا، اور میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی مجھے وہی چیز دے دی. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی آپ کو وہی چیز دے دیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے بھی ڈفرینٹ درجات ہیں. لیکن آپ نے یہ والی بات یاد رکھنی ہے کہ میں جب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مایوس نہیں بھیجا. کس طریقے سے؟ فار ایگزامپل آپ نے دعا مانگنا شروع کی، آپ دعا مانگ رہی ہیں، فائنینشیل کرائسس کے اندر ہیں اور بہت شدید طریقے سے آپ رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہیں کہ آپ کے فائنینشیل کرائسس اللہ تعالیٰ ختم کر دیں. آپ دعا سے فارغ ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کے فائنینشیل کرائسس ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ جو دل میں آپ کے تسکین اتری ہے، وہ جو سکینت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یا وہ جو صبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یا یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنا ہے، یہ سب کچھ کس کے زمرے میں آتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مایوس نہیں کیا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مایوس نہیں کیا تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوں؟ آپ کو قرآن کے اندر بار بار خوشخبری سنانے کے لیے ان لوگوں کو چنا گیا جنہوں نے صبر کیا. ٹھیک ہے، اور کہا گیا، بار بار کہا جاتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کریں. صبر سے کیسے مدد حاصل کروں؟ نماز تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، نماز پوری کی پوری دعا ہے. ٹھیک ہے نا. جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میں دعا مانگ رہی ہوتی ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو جب آپ مدد مانگ رہی ہیں تو مدد آئے گی. نماز سے مدد مانگنا سمجھ میں آ رہا ہے، مگر صبر سے مدد مانگنا کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کو سمجھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا. یا عبادی کا مطلب ہے اے میرے بندوں. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا قل، یعنی کہ انہوں نے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ نے کہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے شہید ہیں، اس بات کے شاہد ہیں، وہ وٹنس ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ والی بات اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب کر کے کہا یا عبادی الذین، اے میرے بندو جنہوں نے اسرفو، زیادتی کی، انفسہم علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطو، لا کا مطلب ہے نہیں، تقنطو مایوس نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، بخش دیتا ہے گناہ، جمیعا، سارے کے سارے. انہو، یقیناً وہی ہے، هو الغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. اب اگر میں اس چیز کے بارے میں الگ الگ طریقے سے بیان کرنا شروع کروں تو آپ کو یہ والی بات زیادہ پراپرلی سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خود مخاطب ہو کے والی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو والی زیادتی ہے جو لوگوں نے آپ کے اوپر کی ہے، لیکن اگر آپ نے بھی اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، ہم اپنی جانوں پہ کون سی زیادتی کرتے ہیں؟ گناہ کر کے. ٹھیک ہے نا. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جانوں کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اب ایک تو وہ چیز ہے کہ جب میں نے گناہ کیے، صحیح ہے، ایک وہ چیز ہے جس کے اندر میں نے گناہ انڈائریکٹلی کیے. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میں نے پلٹ کے اس کے ساتھ زیادتی کی. ایک ہوتا ہے انتقام، ایک ہوتا ہے ریونج. ریونج ایکول ہوتا ہے. اگر آپ اس سے زیادہ ایکسیڈ کر گئے تو اب آپ نے اس کے اوپر زیادتی کی. یعنی کہ اگر آپ کو کسی نے تھپڑ مارا ہے تو آپ نے اس سے اتنا ہی ایکول تھپڑ مارنا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہے تو وہ زیادتی کے زمرے میں آئے گا. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یا تو اسے معاف فرما دیں
یا پھر اگر آپ معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ایک کے دل کے اندر اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، آپ کی تکلیف کا اندازہ صرف آپ کو پتہ ہے، آپ ہر ایک کو معاف نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمانڈ نہیں کیا ہے معاف کرنے کے لیے. تو آپ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں اس چیز کو. آپ کو لگتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ پوری کوشش کریں کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. آپ کو کوئی تانا مار رہا ہے، ٹھیک ہے، پوری کوشش کریں کہ آپ ضبط کر جائیں، ٹھیک ہے، ضبط کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کا انتقام خود ہی لے لیں گے، ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے. مگر اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہی، آپ کو غصہ آیا، آپ بہت شدید غصے کے اندر چلی گئیں اور آپ نے پلٹ کر کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو آپ کو نہیں کہنے چاہیے تھے، ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف غصے کی فارم کی وجہ سے ہوا، ان انٹینشنل ہوا، ٹھیک ہے، لیکن گناہ تو ہو گیا نا، زیادتی تو ہو گئی، اور کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی روح کو بھی جو ہے وہ بلیک کر دیا، اس کو بھی داغدار کر دیا. آپ کی روح صاف ستھری تھی، مگر اس غصے کے اس میں جب آپ نے کچھ الفاظ اپنے منہ سے نکالے تو وہ اب زیادتی کے زمرے میں آ گئے. تو کیا ہوگا اب؟ اوہ، اب مجھ سے تو گناہ ہو گئے، میں تو گناہوں میں ڈوب گئی، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگلے سارے گناہ سٹارٹ کر دوں، میں گناہوں کے اندر چلتی ہی چلی جاؤں، اور جو ہے وہ میں اس بات کو بھول جاؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر سکتے ہیں. نہیں، یہ چیز ہے مایوس ہونا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر منع فرمایا ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. اس کے اندر اسپیسیفکلی، اس آیت کے اندر اسپیسیفکلی ایک ورڈ یوز ہوا ہے تقنتو کا. تقنتو جو ہے وہ تقنتون سے نکلا ہے، یعنی کہ جو ہے وہ پلورل ہے. یہ اس ورڈ کا جو روٹ لیٹر ہے وہ ہے قناتا، قاف نون تو، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ نے امید بالکل چھوڑ دی. اس کو اگر میں مزید ایکسپلین کرنا چاہوں تو اس طرح سے کر سکتی ہوں کہ آپ ہر چیز کو انتہائی منفی انداز میں دیکھتے ہیں، انتہائی نیگیٹو میں دیکھتے ہیں. پوری دنیا نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کی زندگی میں کبھی سورج چمکا ہی نہیں ہے، کوئی زندگی کوئی برائٹ سائڈ ہی نہیں ہے، کوئی اچھا کام کسی نے آپ کے ساتھ نہیں کیا، آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو اس نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کی، جس کو آپ اردو کے ورڈ کے اندر قنوتیت بھی کہہ سکتے ہیں. وہ نہیں ہوتا جس کے اندر آپ اتنی ڈارکنس کے اندر چلے جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس زندگی ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تب بھی آپ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ گناہوں کے اندر پڑ گئے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ نے اتنے زیادہ کسی اور کے خلاف جو ہے وہ ظلم کر دی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی اپنی جان پہ اتنا ظلم ہو گیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کیوں نہ ہوں؟ جب میں اتنے گناہوں میں چلی گئی ہوں، پہاڑ سے بھی زیادہ میرے گناہ ہو گئے ہیں، تو میں کیوں نہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوں. اب تھوڑی اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے. کیوں؟ اسی آیت کا اگلا پارٹ، ان اللہ، بے شک یعنی کہ آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کے اندر، یغفر الذنوب، یہاں پہ زنب ایک گناہ ہوتا ہے، ذنوب زنب کی جمع، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی جمع کا صیغہ اس کے اندر یوز ہو رہا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایگزیجریشن کی ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کچھ جمع کر لیں، سارے گناہ جمع کر لیں، بڑے چھوٹے سب کے سب، اللہ تعالیٰ وہ سارے معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ والی بات فرمائی ہے کہ آپ اپنے بڑے گناہوں سے یعنی کہ گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں ان سے بچیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے موٹے گناہ آپ کے لیے رحمت کے طور پہ خود معاف فرما دیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا گناہ کبیرہ معاف نہیں ہو سکتے؟ گناہ کبیرہ کا تو مطلب یہی ہے نا کہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ انہیں معاف کروانا بہت مشکل کام ہے. مشکل ضرور ہے، ٹھیک ہے نا، مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے. یہ جو قنوطیت ہے نا، یہ جو مایوسی ہے، یہ آپ کو امپاسبلٹی دکھاتی ہے کہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہیں. فار ایگزامپل، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے. کچھ لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کو تباہ کرنے کے لیے یا اپنے کام نکلوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں.
کچھ لوگ لٹرلی صرف اور صرف مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. اب جھوٹ بولنا تو گناہ کبیرہ ہے. ایک شخص نے اتنا جھوٹ بولا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جھوٹا لکھا گیا. کیا وہ مٹ نہیں سکتا؟ بالکل مٹ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرماتے ہیں کلیکشن میں، مطلب پلورل آف پلورل ہے. جتنے چاہے گناہ آپ ان کے پاس لے کر آ جائیں. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں. ہمارے پاس ایک دعا آتی ہے جو کہ ہم جو ہے وہ اس کی شب قدر کو تلاش کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعا حضرت عائشہ کو سکھائی تھی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے میرے رب، اس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں جو ہے وہ بتا رہی، کہ اے میرے رب یا اے ہمارے رب، آپ معاف کرنے کو، عفو کو، مٹانے کو پسند فرماتے ہیں، میرے گناہ مٹا دیجئے. یہاں پہ ورڈ جو یوز ہو رہا ہے وہ یوز ہو رہا ہے مٹانے کا. یہاں پر ورڈ جو ہے وہ یہ والا یوز نہیں ہو رہا کہ آپ معاف کر دیجئے. میں لٹرلی یہ کہہ رہی ہوں، ایک چیز ہے معاف کرنا. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز لکھی جائے گی مگر آگے لکھ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، مگر وہ لکھا ہوا ہے، میری بک کے اندر لکھا ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ عفون، مٹانا پسند ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ میرے گناہ مٹا دیجئے. اب مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جب فائنلی میرے پاس وہ بک آئے گی تو اس میں میرا وہ گناہ شامل ہی نہیں ہوگا. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں یہ دعا صرف اور صرف چھوٹے گناہوں کے لیے، آپ بڑے گناہوں کو معاف نہیں فرما سکتے؟ اچھا، اب گناہ کبیرہ کے اندر تو شرک بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا میرا شرک معاف فرما دیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیں گے مگر شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. یہ اس وقت ہے جب آپ کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور آپ کی ججمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ کسی شخص کے اوپر نزا کا عالم آ گیا، اب اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے اس کی ججمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرک معاف نہیں فرمائیں گے. ہو سکتا ہے باقی پھر بھی معاف فرماتے ہیں، شرک نہیں معاف فرمائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وہ نزا کا وقت آنے سے پہلے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی کہ یا رب میں آئندہ شرک نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلا پرانا شرک بھی معاف فرما دیں گے. جو ہمارے پاس ریورٹس ہوتے ہیں، جو اسلام میں دوبارہ سے داخل ہوتے ہیں، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں نا جو یا تو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی نہیں کرتے، ایتھسٹ ہوتے ہیں، یا پھر وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے خداؤں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں انہیں، ان کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں اپنا، یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کچھ یہودی ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں میں شامل نہیں ہیں. صحیح ہے؟ لیکن انہوں نے شرک کیے، لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے سارے گناہ معاف. وہ جو شرک والے گناہ تھے جو انہوں نے اتنے سال کیے، وہ سب کے سب معاف ہو گئے. کیسے معاف ہو گئے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کی. اب توبہ کی بھی ایک سائیکل ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ وہی گناہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ وہی گناہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. ایک وہ ہے کہ آپ نے انٹینشنلی یہ کیا. کیسے؟ آپ گانے سن رہے تھے، آپ گانے سنتے رہے. آپ کو پتہ ہے گانے سننا گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ گانے سننا گناہ ہے، اور آپ گانے سن رہے تھے، آپ نے سوچا ابھی میں نماز پڑھوں گی نا تو میرے گناہ سارے خود ہی معاف ہو جائیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ نماز آپ کے گناہ معاف کرتی ہے، مگر آپ جو جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے کہ میرے رحم پر، میرے بخشش کے اوپر آپ کو یقین تھا، مگر آپ نے اس کے لیے سعی یعنی کہ کوشش کیوں نہیں کی. اب ایک ہے ان انٹینشنل گناہ جس میں آپ بار بار پڑ جاتے ہیں. فار ایگزامپل غیبت بہت بڑا گناہ ہے، لیکن انسان کبھی کبھار ان انٹینشنلی کسی کی غیبت کر جاتا ہے. آپ نے فوری طور پہ معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ دوبارہ ایسا ہی ہو گیا. یا پھر آپ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اور جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کو اپنے الفاظ کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا. جب آپ کو اپنے الفاظ پہ کنٹرول نہیں رہتا، اس وقت آپ نے کچھ بہت ہی غلط الفاظ استعمال کر دیے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، آپ نے توبہ کی، اور اس کے بعد آپ نے والی بات کہی کہ میں جو ہے وہ دوبارہ یہ والے کام نہیں کروں گی. لیکن کچھ دوبارہ ایسا ہوا، کچھ ٹائم تک آپ ٹھیک رہیں،
لیکن پھر دوبارہ ایسا ہوا، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے پھر کچھ ایسا بول دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے سائیکل گناہ کا. لیکن اگر آپ سنسیئر ہیں، ایک پوائنٹ آئے گا کہ آپ اس سائیکل سے نکل آئیں گی. آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے. سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت مرسیفل ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور بہت رحیم ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہم ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین، کہ آپ تو رحم کرنے والوں میں سب سے جو ہے وہ رحیم ہے. تو آپ جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے اوپر رحم کریں کہ ہماری ساری چیزیں آسان ہو جائیں. تو اب کویشچن یہ ہے کہ جب میں اتنی محنت کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت بھی اتنی زیادہ ہے کہ مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود میرے اوپر آزمائشیں کیوں ہیں؟ آزمائشیں اس لیے ہیں کہ تاکہ اگر آپ اچھے انسان ہیں اور آپ مستقل گناہ کی سائیکل کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو ان آزمائشوں کے ذریعے آپ کے درجات بلند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ دوزخ میں جائیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کو آخرت میں یعنی کہ ججمنٹ ڈے پر یا پھر قیامت کے دن جسٹس کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. جب لوگ کہیں گے کہ یہ تو یہ گناہ کرتا تھا یا یہ مسئلہ کرتا تھا اور اس کے باوجود آپ نے اسے معاف فرما دیا، ٹھیک ہے، آپ نے اسے معاف فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اس کو اس آزمائش میں ڈالا اور اس نے صبر کیا اور میں نے اس کے اجر کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، اس کے اجر کے طور پر اس کو جو ہے وہ معاف فرما دیا. وہ جو گناہ اس نے کیے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ معاف فرما دیے گئے. کس کے تھرو؟ آپ کے صبر کے تھرو. وہ صبر آپ نے کیوں کیا؟ آپ عام زندگی کے اندر صبر تھوڑی کریں گی. آپ اس وقت صبر کریں گی جب آپ کے اوپر تکلیف آئے گی. وہ تکلیف آپ کی آزمائش تھی. کبھی یہ والی بات مت سوچیں، کبھی یہ والی بات مت سوچیں کہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں، استغفر اللہ، کہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں یا میں نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ یہ تکلیف بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو آزمائش کے طور پہ بھیجی ہے. آپ کی سزا اور جزا کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. بالکل اس وقت ہوگا جب آپ کے اوپر ججمنٹ قائم ہو جائے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ نزا کے عالم میں چلے جائیں، آپ کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، یا پھر قیامت کے دن ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت جس لائف سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر سزا و جزا ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو چانسز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتے ہیں. کس طریقے سے پتہ ہے مجھے علی بات؟ کیوں؟ کیونکہ سورہ زمر میں آیت نمبر 53 کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اگلی آیت کہتی ہے اور انیبو، رجوع کرو، الی ربکم، اپنے رب کی طرف، اور اسلمو، فرما بردار ہو جاؤ، لہو، اس کے، من قبلی، اس سے پہلے کے، ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ واقع ہو جائے تم پر عذاب، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم پیریڈ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم پیریڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ توبہ کر سکتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر سکتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتی ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اب میں بار بار یہ والی بات کیوں کہہ رہی ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آپ استغفار کریں؟ میں یہ کیوں نہیں بتا رہی آپ کو کہ آپ نے دوسرے لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہی نہیں ہے. جی، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے. آپ نے دوسرے لوگوں کی طرف کیوں نہیں دیکھنا؟ جن لوگوں کے پلیز مائک آن ہے ان کو پلیز میوٹ کر لیجئے، تھینک یو. آپ نے دوسرے لوگوں کی طرف کیوں نہیں دیکھنا؟ کیونکہ دوسرے لوگ آپ کو جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے، وہ آپ کو لے کر نہیں جائیں گے. اچھے دوست آپ کو لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے دوسرے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا. آپ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اتنے ہمبل ہو جائیں کہ آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل آئے تو آپ اس حدیث کا مفہوم بن جائیں،
آپ اس حدیث کی عملی تفسیر بن جائیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل مغموم ہے، آنکھ پرنم ہے، مگر ہم زبان سے وہی الفاظ نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہیں۔ دل کب غم سے چور ہوتا ہے؟ آنکھ کب روتی ہے؟ کب روتا ہے؟ کب ہوتا ہے سب کچھ؟ جب آپ کی تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے، آپ لوگوں سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا دل بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کس طریقے سے ان لوگوں کو جو ہے وہ ان لوگوں سے کس طرح سے ڈیل کریں۔ آپ نے لوگوں سے اچھائی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ کیونکہ کل کو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے کہ انہوں نے برا کیا، وہ میں ان سے پوچھوں گا مگر آپ نے برا کیوں کیا؟ تو اگر آپ اب تک اپنی جان پر یہ والا ظلم کر چکی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ افسردہ ہو کے بیٹھ جانا ہے کہ او نہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یا پھر دوبارہ سے یہی والی بات سوچنی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ یہ والا کام نہیں کروں گی۔ میری جان پر ظلم میرے گناہ ہیں۔ آپ کے اوپر صرف کچھ چیزیں جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں۔ پہلی یہ چیز کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ اگر آپ نے اس کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اگلی چیز آتی ہے کہ کیا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسلام میں داخل ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ نے بار بار اس کی گواہی دی، جیسے جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے، اس میں آپ نے بار بار اس کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر آپ داخل ہو چکے ہیں، اسلام میں آپ داخل ہو چکے ہیں، مگر سبمیشن کب آئے گا؟ سبمیشن اس وقت آئے گا جب آپ کوشش کریں گے کہ آپ کی گناہوں کی سائیکل ٹوٹ جائے۔ اب آپ کے پاس کیا سوال آتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ والی بات کہی تھی کہ مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ میں جو ہے اگر میرے ساتھ جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس ہیں تو ان کو میں کیسے ختم کروں؟ استغفار سے۔ اگر میرے پاس جو ہے وہ ایموشنل کرائسس ہیں ان کو میں کیسے ختم کروں؟ استغفار سے۔ اگر میرے پاس جو ہے وہ ریلیٹو کی بیس کے اوپر صلہ رحمی کے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کرائسس آتے ہیں، گھر کے ماحول کے اندر کوئی جو ہے وہ کرائسس آتے ہیں جس کو آپ گھریلو ناچاکیاں کہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ لوگ ہیں جن کو اولاد چاہیے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں جو لوگ شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے ان کی زندگی کا ہے، تو آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ استغفار۔ آپ استغفار کریں اور آپ کے پاس ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے اوپر عذاب کی صورت بھیج دیا، جو کہ میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عذاب نہیں، آزمائش بھیجی ہوئی ہے، مگر آپ اس آزمائش کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ کس کے تھرو؟ استغفار کے تھرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ آپ یا غفار کو پکار رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں معاف نہیں کریں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ خود یہ والی بات فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہہ رہے ہیں بے شک اللہ بخش دیتا ہے سارے گناہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے، مگر اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو فائنینشیل کرائسس ہیں جو کہ سب سے زیادہ کامن مسئلہ ہے، یا پھر آپ کی شادی نہیں ہوتی اور آپ شادی کرنا چاہتی ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت کامن مسئلہ ہے، یا پھر آپ کو تانے بہت زیادہ سننے کو ملتے ہیں اور جواب میں آپ جو ہے وہ تانے دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے الفاظ آپ کے منہ سے خود بخود نکل جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ گناہ میں شامل ہو جاتی ہیں یا آپ غیبت کرتی ہیں، ان سب کا آسان ترین حل کیا ہے؟ استغفار۔ کیوں؟ جب میری زبان اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر رہے گی تو کیا میری زبان کوئی اور الفاظ نکالتے ہوئے سوچے گی یا نہیں سوچے گی؟ جب میری زبان اللہ تعالیٰ کو بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر کوئی اور ذکر سبحان اللہ، یا پھر اللہ اکبر کر رہی ہے، یا پھر الحمدللہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، شکر ادا کر رہی ہے، تو کیا وہ ناشکری والا کوئی کلمہ نکالے گی؟
اگر آپ نکالنا بھی چاہیں گے تو وہ خود بخود رک جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان انٹینشنلی آپ کا دماغ کس چیز کے اوپر جائے گا؟ ان انٹینشنلی اس چیز کے اوپر جائے گا کہ مجھے یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم بہت سارے میریکل والے معجزات والے واقعات سنتے ہیں جو کہ سب کے سب کون سے ہوتے ہیں؟ پرانے زمانے کے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے واقعات ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تو خیر بہت ہیں. صحابہ کرام کی زندگی کے ہوتے ہیں, تابعین کی زندگی کے ہوتے ہیں, تبا تابعین کی زندگی کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ہم سن لیتے ہیں. لیکن کیا معجزے آج کی دنیا میں بھی ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. یہ واقعہ جو ہے وہ مفتی مینک نے سنایا تھا, اس لیے میں ایگزیکٹ ورڈنگ تو نہیں آپ کو بتا سکتی, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ جو ڈاکٹر تھے جن کے بارے میں وہ واقعہ سنا رہے تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر ایشان. وہ ڈاکٹر ایشان تھے اینڈ ہی واز ٹریولنگ. وہ جو ہے وہ سفر کر رہے تھے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. ان کی کوئی بہت بڑی میٹنگ تھی اور ڈاکٹر ایشان جو ہے وہ نیورو کے بہت بڑے سرجن ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے, ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے اور میری اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, لیکن کیا ہوا کہ راستے میں طوفان آ گیا جس کی وجہ سے ہمارا جو جہاز ہے وہ ایک چھوٹے سے ایئرپورٹ پہ اتر گیا. مطلب آپ کے پاس مین ایئرپورٹس ہوتے ہیں, جیسے کراچی کا ایئرپورٹ بڑا ہے مگر جیسے حیدرآباد ہے وہ چھوٹا ایئرپورٹ ہے. اب اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو جائے کہ کوئی اسٹارم آیا ہوا ہے کراچی کے اندر, تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک چوائس ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ چھوٹے ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ اس کو جہاز کو اتار سکیں. تو انہوں نے وہ جو چھوٹا شہر تھا اس کے اوپر جہاز کو اتار دیا. اب ڈاکٹر ایشان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں جو ہے وہ ان کے پاس گیا, جو ایڈمنسٹریٹرز تھے ایئرپورٹ کے, میں نے ان سے کہا میری تو بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور میں اس کو ڈیلے بھی نہیں کر سکتا, انٹرنیشنل میری میٹنگ ہے, تو آپ جو ہے وہ میری کیا کہتے ہیں کسی طریقے سے فلائٹ کروائیں. انہوں نے کہا کہ سر فلائٹ اگر ہو سکتی ہوتی تو ہم آبویس سی بات ہے کہ آپ کو خود لے کر جاتے ہیں, لیکن فلائٹ یہاں سے جانا مشکل ہے, لیکن آپ جو ہے وہ یہاں سے کوئی ٹیکسی یا پھر کوئی کار وغیرہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی اتنی دور تو ہے نہیں, کچھ دیر کا ہی فاصلہ رہ گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی ٹیکسی کر لیتے ہیں. اور وہ کہنے لگے کہ جب ہم ٹیکسی سے جا رہے تھے تو راستے میں بجائے اس کے کہ طوفان کم ہو جاتا, طوفان اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہمیں راستے میں ایک جگہ پہ رکنا پڑ گیا. وہاں پر چھوٹے مطلب گھر تھے, کچھ ٹاؤن ٹائپ کی وہ چیز تھی, تو وہاں پر جو ہے وہ گھر تھے. جب وہ ان گھروں کے اندر گئے انہوں نے دیکھا کہ ظاہر سی بات ان کو شیلٹر لینا تھا, تو ان کو ایک گھر نظر آیا. انہوں نے وہاں جا کے جو پہلا گھر تھا اس کے اوپر جو ہے وہ دستک دے دی, انہوں نے اس کو ناک کر دیا. وہاں سے جو ہے وہ ایک بوڑھی سی خاتون تھی, انہوں نے دروازہ کھولا, انہوں نے ان کو بتایا ڈاکٹر ایشان نے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے کہ اس طریقے سے مسئلہ ہے, طوفان بہت شدید ہے, اگر آپ مہربانی کریں تو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں پناہ دے دیں یا شیلٹر پرووائڈ کر دیں, جیسے ہی طوفان ختم ہوگا ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ان خاتون نے ان کو اندر لے لیا, ظاہر ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ جو ہے وہ اتنا شدید طوفان آیا ہوا. جب وہ لوگ سارے اندر جا کے بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کی جو ہے وہ سر کو وہ جو خاتون تھی وہ مستقل دبا رہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا ڈاکٹر ایشان نے, کیونکہ وہ نیورو سرجن تھے, انہوں نے پوچھا کہ اس بچے کو کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے, اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹرز نے جو ہے وہ کچھ ایک ڈاکٹر کا نام ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف وہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ہیلپ کر سکیں, ادروائز ہمارے حساب سے تو یہ لا علاج ہے. ڈاکٹر ایشان نے کہا کہ میں ایک بہت بڑا جو ہے خود ایک بہت بڑا نیورو سرجن ہوں, تو آپ مجھے ان ڈاکٹر کا نام بتائیں. آپ نے میرے ساتھ اتنی جو ہے وہ کائنڈنیس کی ہے, اتنی رحم دلی مجھے دکھائی ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے اور وہ آپ کے پوتے کو جو ہے وہ دیکھ لے. تو وہ جو خاتون انہوں نے کہا کہ ان ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر ایشان ہے. ڈاکٹر ایشان کہتے ہیں کہ میرے اوپر رکت طاری ہو گئی, مطلب یہ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے جو ہے وہ میری ایک الگ میٹنگ تھی اور لیکن میں کس طریقے سے یہاں پر لایا گیا ہوں. کہنے لگے میں نے ان خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کچھ ایسا کرتی تھیں, کوئی ایسا عمل کرتی تھیں, کوئی ایسی دعائیں کرتی تھیں, کیا کرتی تھیں آپ کہ جو ہے نا میں آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے گھر پہ لا دیا گیا. تو اس پہ ان خاتون نے کہا نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتی تھی, میں تو بس بوڑھی سی خاتون ہوں اور میرے پاس میرے پوتے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے, میں تو سوائے استغفار کر کچھ بھی نہیں کرتی تھی, بس میں نے استغفر اللہ کی تسبیح کی اور میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کروا دیں جس کے چانسز نظر نہیں آ رہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ امپاسبل, یہ ناممکن اگر ان بوڑھی سی خاتون کی زندگی میں ہو سکتا ہے تو ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہو سکتا. فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ توکل نہیں ہے, ہماری زندگی میں وہ یقین نہیں ہے. اگر میں یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مایوس کر دیں. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہا ہے
کہ وہ مجیب ہیں، وہ رسپونڈ کریں گے آپ کی دعاؤں کو، وہ سمیع ہیں، وہ سنتے ہیں، مگر وہ مجیب ہیں، یا مجیب ہو کہ وہ رسپونڈ کریں گے۔ رسپونڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ رسپونڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنیں گے، اور اگر وہ چیز آپ کے حق میں اچھی ہے تو وہ آپ کو اسی وقت دے دیں گے۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، صحیح ہے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے تو دیں گے مگر دوسرے انداز سے دیں گے، مطلب یا تو آپ کو فوراً نہیں ملے گی یا کسی دوسرے راستے سے ملے گی۔ ہو سکتا ہے وہ راستہ مشکل ہو، لیکن یہ والی بات یاد رکھیں، جب آپ اس مشکل راستے پہ چلیں گے تو راستے بھر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرماتے رہیں گے۔ وہ آزمائش، وہ ایک چھوٹا سا کانٹا جو ایک مسلمان کو چبھتا ہے، مومن کو نہیں، مسلمان کو چبھتا ہے، وہ اس کے گناہ کو جو ہے وہ کم کروا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر اس کے اوپر گناہ نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ اجر دے دیتا ہے، یعنی کہ اس کے ثواب کو دگنا یا زیادہ کر دیتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو ہے وہ چیز بھی آپ کو مل گئی اور آپ کے گناہ بھی کم ہو گئے، آپ اور زیادہ شکر ادا کریں۔ اس کے بعد تیسرا رسپانس یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑگڑا کے دعا مانگی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی۔ آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کی شادی ہو جاتی ہے، جو آپ اتنے اس سے چاہتی ہیں کہ ہاں آپ کی شادی ہو جائے، اللہ کرے کہ آپ سب کی شادیاں ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو کہ بہت برا ہے، ٹھیک ہے، ہی سو ایول، اور آپ کی زندگی کو وہ یہیں پر بالکل جہنم بنا دے، تو کیا یہ آپ کے حق میں بہتر تھا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے بچا رہے ہوں۔ اس لیے صرف شادی کی دعا نہ مانگیں، ایک اچھے اسپاؤس کی، ایک اچھے شوہر کی، ایک اچھے ہسبینڈ کی دعا مانگیں، ایک صالح ہسبینڈ کی دعا مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک شخص اللہ کے ساتھ لائل ہوگا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ لائل نہ ہو؟ جب آپ اولاد کی دعا کر رہی ہیں تو ایسی پاسبلٹی ہے کہ وہ اولاد آپ کے حق میں اچھی نہ ہو، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی وہ اولاد پرووائڈ نہیں کر رہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے صالح اولاد کی دعا مانگیں، ایک ایسی اولاد کی دعا مانگیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور قریب کر دے، ٹھیک ہے؟ دعائیں مانگنے کے بھی رتبے ہیں، دعائیں مانگنے کا بھی طریقہ ہے۔ آپ وہ چیز مانگیں جو بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں فرما رہے وہ چیز عطا، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ آپ کے پاس فائنینشیل کرائسس ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ پیسہ مل جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں، آپ کے اندر تکبر آ جائے، آپ کے اندر ایروگنس آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دیں، اللہ تعالیٰ سے مال کی دعا بھی مانگیں، مگر ساتھ میں یہ دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف وہ مال عطا فرمائیں جو آپ کے لیے خیر ہو، یا آپ کو صرف وہ مال عطا فرمائیں یا وہ رزق عطا فرمائیں جو کہ طیب ہو، ٹھیک ہے، صالح، طیب، ایسی چیزیں جو ہے وہ، ان چیزوں کی آپ دعائیں مانگیں۔ اپنی دعاؤں کو جامع کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی دعائیں جامع یعنی کہ مکمل اس وقت ہوتی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں اور شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب پھر ہم دوبارہ اسی چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہمیں جو چیزیں زیادہ تر مایوس کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں، مطلب وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مگر وہ دنیاوی چیزیں زیادہ ہیں، ہمیں وہ چیزیں زیادہ مایوس کر رہی ہوتی ہیں۔ میں قرآن پڑھ کے مایوس نہیں ہوتی، میں نماز پڑھ کے مایوس نہیں ہوتی، لیکن جب میں دعائیں مانگ رہی ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، مجھے ابھی تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا مجھے جنت ملے گی یا جہنم، لیکن جب میں دعا مانگ رہی ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ سے جنت کی کہ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، تو میں اس یقین کے ساتھ کرتی ہوں کہ مجھے جنت الفردوس ملے گی اور مجھے جو ہے وہ آگ سے نجات اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مگر آپ کے پاس جو مایوسی آتی ہے وہ ارد گرد کے لوگوں سے آتی ہے، آپ کے پاس جو مایوسی آتی ہے وہ آپ کے پاس ایکسپیکٹیشن سے آتی ہے، آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا۔ محبت ایک الگ چیز ہے، فرما برداری ایک الگ چیز ہے، لیکن ایکسپیکٹیشن ایک الگ چیز ہے۔ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کو میرے لیے یہ کرنا چاہیے، آپ اس ایکسپیکٹیشن سے نکل آئیں، آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ آپ نے لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا، آپ جتنی عاجزی کر سکتے ہیں وہ کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے اوپر ظلم کریں اور آپ نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نہیں دینا، جواب نہیں دینا۔ جواب دینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں،
جواب دینے کے طریقوں میں یہ چیز ہے کہ آپ ان ظالم انسان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ وہ جو ظلم کر رہا ہے اسے آگے جا کے اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو صلہ رحمی کا کہا گیا ہے. بہت سارے ریلیٹیوز اور بہت سارے رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی ٹاکسک ہوتے ہیں. ان کا آپ کی زندگی میں ہونا بہت ہی پرابلمٹک ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ٹرمز ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسے دوست ہیں جو کہ آپ نے خود بنائے ہیں، obvious سی بات ہے، دوست آپ خود بناتے ہیں، تو آپ انہیں چھوڑ سکتے ہیں. جو برے دوست ہیں ان کو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے اوپر آپ کی جو ہے وہ کوئی حقوق نہیں ہے. ٹھیک ہے، حقوق و فرائض نہیں ہے آپ کے. آپ انہیں چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس میں کوئی وہ نہیں کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ رہتے ہیں تو گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. ٹاکسک پیپل ہیں، زہریلے لوگ ہیں، یعنی کہ آپ کو کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ آپ پلٹ کے کچھ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، چھوڑ دیں انہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے اسے توڑتے ہیں. آپ نے اس کو نہیں توڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ رشتے دار ہیں. آپ ان کو توڑیں نہیں، مگر ان کے ساتھ ایک لمٹ میں ہو جائیں. اپنی باؤنڈریز بنائیں. ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بری لگتی ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے یا آپ یہ کہیں گی تو ہمارا یا تو جو ہے وہ جھگڑا ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ جو ہے نا ہمارے اندر ناراضگی ہو جائے گی یا تلخ کلامی ہو جائے گی. آپ اس چیز کو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے قطع تعلقی کر لیں. قطع تعلقی نہیں کرنی آپ نے، کیونکہ وہ آپ کے رشتے دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا رشتے دار بنایا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان ٹاپک سے خود گریز کرنا ہے اور کم سے کم ملنا ہے. مگر جب ملنا ہے اپنی خوش اخلاقی دکھانی ہے، اپنا اخلاق دکھانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کیا چیز آتی ہے؟ گھر. ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نہیں جی ماں باپ اور بہن بھائی سب بہت اچھا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اکثر شکایتیں ہمیں ہوتی ہیں ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ہیں. اس کے اندر ہمیں کیسا کرنا ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ تو ہم رہتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر اب ہمارے پاس یہ والا سسٹم ختم ہو گیا کہ میں ان سے کبھی کبھار ملوں. ظاہر سی بات ہے ان سے مجھے روز ملنا ہے. تو اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ جتنا اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کریں. اور جہاں آپ کو لگے کہ اب اگر کوئی بات ہوگی تو وہ تلخ کلامی کی حد تک چلی جائے گی، وہاں سے اٹھ کر کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی عزت بڑھے گی ہی بڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک جھگڑا بنا سکتے تھے اور آپ نے نہیں بنایا. اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ہمیشہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ غلط تھیں، لیکن جیسے ہی آپ کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ غلط ہیں اور آپ نے کوئی ایسی چیز اسٹارٹ کروا دی ہے جو آپ کو اسٹارٹ نہیں کروانی چاہیے تھی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو فوری طور پہ اس کی کیا کرنی ہے؟ معافی مانگنی ہے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر ابھی جو ہے وہ کبر باقی ہے جس کے اندر آپ معافی نہیں مانگ سکتی، تو کم سے کم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ مسئلہ وہیں کا وہیں ختم ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر آپ غلطی پر ہیں تو اپنی غلطی کو مانیں اور اسی وقت معافی تلافی کر لیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف فرما دیں گے، مگر حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. حقوق العباد وہ بندہ ہی معاف کرے گا جس کے خلاف آپ نے کام کیا. اپنے اندر اتنی ہمبلنس، اتنی عاجزی لے کر آئیں کہ آپ کے لیے سوری بولنا یا اپولوجائز کرنا یا معذرت کرنا کوئی مشکل کام نہ ہو. آج ہم جس جنریشن میں یا جس دور کے اندر رہ رہے ہیں اس کے اندر لوگ جس سے ٹکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جس کے اوپر چیختے ہوئے جاتے ہیں کہ کیا اندھے ہو نظر نہیں آتا. آپ نے یہ چیز نہیں کرنی ہے. اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، آپ کسی سے راستے میں ٹکرا گئے ہیں، تو بجائے اس کے غصہ کرنے کے آپ اس کو بول دیں سوری، میں معذرت خواہ ہوں. ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، آپ کی نہیں بھی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ صحیح ہیں اور دوسرا غلط ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے، آپ کو جان بوجھ کے تانے تشنے دے رہا ہے یا پھر آپ کو تضحیک کا نشانہ بنا رہا ہے، آپ کی تحقیر کر رہا ہے، آپ کی انسلٹ کر رہا ہے، تو آپ یا تو یہ کہ بہت دھیمے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر وہ نہیں سمجھتا تو آپ اس چیز کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. آپ کی عزت کم نہیں ہوگی. صرف اور صرف آپ کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے. میں بتا رہی ہوں آپ کو، آپ کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. اپنی ایگو کو، اپنی انا کو مار دیں. لیکن
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور جسٹ بیکاز کوئی ایک انسان آپ کو تانا دے رہا ہے یا 10 انسان آپ کو تانے دے رہے ہیں یا پھر آپ نے کچھ اچھا کیا ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ الگ ہے، بندوں کا اور آپ کا معاملہ الگ ہے، مگر اپنے ہر کام کے اندر احسان لے کر آئیں۔ کوشش کریں کہ آپ ہر چیز اچھے سے اچھے طریقے سے کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کر رہا ہے تب بھی آپ اس کے ساتھ احسان کریں۔ آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھائی کرتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اور آپ سوچتی ہیں اچھا اب میں یہ والی اچھائی نہیں کروں گی اس کے ساتھ، نہیں، ایسے نہیں سوچنا۔ آپ پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے پسند ہیں۔ آپ احسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دیں گے۔ آپ یہ والی بات سوچ کے کریں کہ آپ کو اس شخص سے تھوڑی جزا چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت 54 میں یہ والی بات کہی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور فرما بردار ہو جاؤ، لَهُ مِن قَبْلِ، اس کے قبل اس کے أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ واقع ہو جائے تم پر عذاب پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ یعنی کہ جب آپ کے اوپر نزا کا عالم آ گیا، آپ کی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، پھر آپ کو کوئی جو ہے وہ مدد نہیں ملے گی۔ تب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ امید نہیں کریں کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ مدد دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے تحاشا چانسز دیے ہیں، یہ جو آپ کی پوری زندگی ہے نا، یہ آپ کے چانسز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایک لمحے کا چانس دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوتھ پرووائڈ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ جو سیشن آپ کو دیا ہے یہ بھی آپ کا چانس ہے، یہ میرا چانس ہے، یہ صرف اور صرف آپ کا چانس نہیں ہے، یہ میرا بھی چانس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ہی الفاظ کے ذریعے مجھے یاد کروا رہے ہیں جو میں بھول گئی ہوں۔ تو مجھے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بخشنے والے ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کے رحم کرنے والے ہونے پر یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سے گناہ کیے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف معافی طلب کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ، جو میں نے آپ کے بندوں کے خلاف گناہ کیے ہیں آپ انہیں بھی کسی طرح معاف فرما دیں، آپ کسی طرح سے معاف کروا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے آپ کو خود اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہوگا کہ ان ساری آزمائشوں کے باوجود میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھ پہ قنوط کی طاری نہیں ہوئی ہے، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، الحمدللہ علی کل حال، آپ مجھے جس حال میں رکھیں میں خوش ہوں، الحمدللہ کہیں۔ اس کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے۔ جب آپ راضی ہیں اور آپ اپنے الفاظ یہ نکال رہی ہیں، اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، آپ کی کتاب میں وہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو اتنی تکلیف ہوگی کہ آپ کا رونے کا دل چاہے گا، پھوٹ پھوٹ کے رونے کا دل چاہے گا، روئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے دل میں تکلیف ہے، اس تکلیف کا اللہ تعالیٰ کو بتائیں، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے اظہار کریں، روئیں، اپنی آنکھیں جو ہے وہ بالکل دکھا دیں، لال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر ایک چیز یاد رکھنی ہے، زبان سے صرف وہ الفاظ نکالنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اگر غلطی ہو گئی ہے، کچھ ایسا نکل گیا منہ سے جو کہ مایوسی والا تھا، یا کچھ ایسا نکل گیا منہ سے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا رب مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ توبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ توبہ کا دروازہ آپ کے پاس تب تک کھلا ہے جب تک آپ کے اوپر نزا کا وقت نہیں آ جاتا۔ یاد رکھیں، یہ زندگی عذاب نہیں ہے، یہ زندگی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں میں یا شیطان کے ٹریپس کے اندر مت پھنسائیں۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے، وہ آپ کو وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز آئے اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں۔ آپ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، دوبارہ مانگیں، اللہ تعالیٰ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے۔ آج کا سیشن جو ہے وہ ہم اسی چیز کے اوپر ختم کرتے ہیں۔
اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو میری باتیں جو ہے وہ اچھی لگی ہوں گی. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. اور اگر میری ان چھوٹی سی کوششوں سے یا کاوشوں سے کسی ایک کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا پھر میرے اپنے اندر ہی کوئی مزید تدبر اور مزید جو ہے وہ صبر آ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں بھی ایک بے صبری انسان ہوں، تو جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہماری کہنا چاہیے وکٹری ہوگی، ایک جیت ہوگی، یا پھر جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے انعام ہوگا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وجعلني نورا وجعلني نورا وجعلني نورا وجعلني نورا. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں. اس سیشن کے اندر جو بھی کچھ ہم نے کہا ہے اس چیز کو قبول فرمائیں، اور جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان سب کو معاف فرمائیں. اے میرے رب، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. آج کا سیشن ہم یہیں تک رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر.